بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں تراویح پارہ نمبر 23 اور 24واں آدھے سے تھوڑا زیادہ، سورۃ یاسین 28ویں سورۃ یاسین سے لے کر سورۃ المومن 50 آیت تک۔ یاسین قرآن حکیم کی گواہی ہے کہ محمد یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ایک ایسی قوم کو خبردار کرنے والے جن کے پاس رسول نہیں آیا۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے نافرمان ہیں جن کو خبردار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ جو نصیحت پر کان دھرنے والا ہو تم صرف اس کو وارننگ دے سکتے ہو، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ایک بستی تھی جس میں 2 رسول بھیجے گئے، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا برا شگن تمہارے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شہر کے دور دراز حصے ایک شخص نے قبول کیا اور بستی والوں کو بھی سمجھانا چاہا، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے اسے جنت میں داخل فرمایا اور وہ کہنے لگا کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی۔ پھر وہ بستی ایک دھماکے سے تباہ کر دی گئی۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین سے زندگی برآمد ہونا، رات اور دن کا ایک دوسرے میں سے نکلنا اور سورج اور چاند کا حساب سے چلنا، ان سب کا اپنے مدار میں گردش کرنا، کشتیوں کا سمندر میں تیرنا، ان سب میں اللہ کی آیات ہیں۔ جب ان منکروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ ہی نہیں کھلانا چاہا انہیں ہم کیوں کھلائیں۔ یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ جب یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے تب ایک دھماکہ ہوگا اور وہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ ایک سور اور پھونکا جائے گا اور سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور وہ کیا کرتے رہتے تھے۔ یہ شاعری نہیں اللہ کا کلام ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان سب کو دوبارہ پیدا کر سکنے پر بھی قادر ہے، اور جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اسی کی طرف تو سب کی واپسی ہے۔ سورۃ الصافات۔ میدان جنگ میں سب باندھنے والوں کی گواہی، اور جو ظالموں کا ہاتھ روکتے ہیں اور جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ سب گواہ ہیں کہ تمہارا حقیقی الہ بس ایک ہے۔ آسمان و دنیا کو اللہ نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، اور اگر کوئی کچھ خبر لے اڑنا چاہتا ہے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جس نے اس سب کو پیدا کیا اس کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب یہ اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہوئے جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں گے اور اپنے جاننے والے اہل جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے۔ ابراہیم نے اپنی قوم کے بت خانوں کے بت توڑ دیے تو ان کی قوم کے لوگوں نے دہکتی آگ میں ڈالنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں بچایا۔ اللہ کی رہنمائی میں ابراہیم نے بستی چھوڑ دی۔ انہوں نے ایک صالح بیٹے کی دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹا سمجھدار ہو گیا تو ایک دن ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو خواب بتایا تو بیٹے نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ فوراً عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر جب ابراہیم اسے ذبح کرنے لگے تو اللہ نے کہا یہ تو ایک امتحان تھا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے بیٹے کے بدلے فدیے میں قربانی قبول فرمائی۔ ان کی نسل سے اسحاق و یعقوب بھی ہوئے۔ موسیٰ اور ہارون پر بھی اللہ نے احسان کیا، انہیں نصرت بخشی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر بھی اللہ نے باقی رکھا۔ ایسے ہی لوط اور یونس تھے۔ اگر یونس استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے۔ ان کا ذکر بھی اللہ نے باقی رکھا۔ ان سب پر سلام ہو۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً ان سب کی نصرت ہوگی اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہوگا۔ انہیں ایک مدت کے لیے چھوڑ دو، پھر یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تمہارا رب اور سلام ہے تمام رسولوں پر، اور تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ صاد۔ یاد دہانی کراتے رہنے والے قرآن کی گواہی کے باوجود منکرین حق تکبر میں پڑے ہیں۔ ان سے قبل تاریخ میں جن قوموں
نے جھٹلایا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تم داؤد کو یاد کرو جنہیں بہت قوت عطا کی گئی تھی، ان کو نبوت عطا کی گئی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا سلیقہ بھی۔ ایک مرتبہ دو لوگ دیوار کود کر حضرت داؤد کے پاس پہنچے۔ وہ گھبرائے تو کہا ڈریے نہیں، ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، یہ اس کو ہتھیانا چاہتا ہے اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ ظلم ہے، اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایمان و عمل والے ایسا نہیں کرتے۔ پھر داؤد کی سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، غالباً ان کی حکومت میں مالدار لوگ کمزوروں کو دبا رہے ہوں گے۔ انہوں نے استغفار کیا اور سجدے میں گر کر توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک اچھے مرتبہ والے تھے۔ داؤد کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے سلیمان جیسے صاحبزادے عطا کیا، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بہت اچھے بندے تھے۔ جب ایک مرتبہ شام کو ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو انہوں نے کہا مجھے دنیا کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا گھوڑوں کے نکل جانے کے بعد انہیں پھر طلب کیا اور محبت سے ان کی گردن اور پنڈلیوں کو سہلایا۔ سلیمان کو اللہ نے آزمایا اور ان کی کرسی پر ان کا ناکارہ جانشین بٹھایا جو ایک بہرو جسم کے مان تھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کوئی حاصل نہ کر سکے۔ اللہ نے انہیں وہ سائنس سکھائی جس کے ذریعے ہوا ان کے تابع ہو گئی، جو ان کی مرضی کے مطابق کشتیوں کو لے جاتی تھی، اور آرکیٹیکٹ اور غوطہ خور اور دوسرے بہت سے سرکش ان کے تابع ہو گئے۔ اللہ کے دوسرے بہت سے نبیوں کے واقعات یاد کرو۔ حضرت ایوب نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہیں شیطان نے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جواب آیا کہ اپنے پاؤں چلاؤ تو نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ میسر آئے گا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے گھر والے اور بہت سے دوسرے واپس دیے۔ یہ عقل والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اللہ نے ان سے کہا اس جگہ کی مٹی بھر گھاس لے کر اپنا علاج کریں اور کسی طرح کی نافرمانی کا کام نہ کریں۔ وہ بہت ثابت قدم اور رجوع کرنے والے بندے تھے، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قوت عمل والے اور بصیرت والے تھے، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل چنے ہوئے نیک بندے تھے۔ متقین کو جنتوں میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی، سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں داخل ہونے والے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور الزام دیں گے۔ کہہ دو کہ تم لوگ ایک بڑی خبر سے بے توجہی برت رہے ہو۔ نوح انسان کی پیدائش کی ابتدا سے ہی شیطان نے اس سے تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا تھا کہ تو اس کے آگے کیوں نہیں جھکا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ تو اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پیدائشی طور پر اس سے برتر ہوں، کیونکہ میرا جوہر تخلیق ہیٹ انرجی سے ہے، زمینی مادہ نہیں۔ جب وہ مردود قرار پایا تو اس نے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت طلب کی۔ اللہ نے ایک معلوم مدت تک مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد ابلیس نے کہا میں انہیں بھی گمراہ کر دوں گا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے اور تیرے ساتھ جو گمراہ ہوں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تم یہ اعلان کر دو کہ اس دعوت کا نہ میں تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہوں اور نہ بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے، اور تم ایک مدت کے بعد اس کی تفصیل ضرور جان لو گے۔ سورۃ الزمر۔ غالب حکمت والے کی طرف سے الکتاب نازل کی گئی ہے۔ اب دین کے لیے خالص ہو کر ایک اللہ کی محکمی اختیار کر لو۔ غیر اللہ کو بھی کارساز بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی اطاعت اللہ ہی کے تقرب کے لیے کرتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ خدائے واحد ہے، اس نے سارے آسمان اور زمین کو ایک مرتب نظام کے تحت تخلیق کیا، سورج اور چاند کو ضابطوں کا پابند کیا، جس کی وجہ سے لگاتار تلے اوپر رات اور دن کے پلٹنے کا سلسلہ اس مقررہ مدت تک جاری ہے جو ان سب کے لیے طے ہے۔ اس نے ایک نفس سے تمہاری تخلیق کی، پھر اس نفس کو نر اور مادہ میں تقسیم کیا۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے بنائے، اور تمہاری تخلیق ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں میں ہوتی ہے۔ اس نظام ربوبیت کو جاننے کے بعد تم کدھر منہ پھیر رہے ہو؟ اسے تمہارا کفر تمہارے اپنے مفاد کے لیے ناپسند ہے، اور شکر گزاری تمہارے اپنے فائدے کے لیے پسند ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بالآخر اس کے پاس سب کا حساب ہوگا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو خوب دعائیں کرتا ہے، اور جب کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو قبول کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اصل میں علم والے اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے، اور ذکر تو بس عقل والے ہی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ ایمان رکھنے والے بندے اس کے قانون شکنی سے بچیں، جو متوازن عمل کریں گے انہیں اس دنیا میں اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، استقامت اختیار کرنے والوں کو ان کے اندازوں سے زیادہ ملے گا۔ جو توجہ
سے بات سنتے ہیں اور جس موقع کے لیے جو حکم موضوع ہے اسے اختیار کرتے ہیں وہی عقل والے ہیں۔ کیا تم قانون الہی نہیں دیکھ سکتے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، طرح طرح کی کھیتیاں لے آتی ہیں اور بعد میں جب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہیں؟ اس میں عقل والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ جس کا دل اس طرح اسلام کے لیے کھل جائے اور وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں چلے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے لیے سخت ہو گئے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، اس کی بار بار دہرائی جانے والی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں۔ اس طرح کلام سمجھنے والوں کے دل یاد دہانی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، عربی زبان میں جس میں کوئی تیڑ نہیں۔ اگر کوئی کسی ایک کا غلام ہو اور دوسرا کئی جھگڑنے والوں کا مشترکہ غلام ہو تو دونوں کی حالت میں کتنا فرق ہوگا۔ بہرحال ایک دن تمہیں مرنا ہے اور تم سے اختلاف رکھنے والوں کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت میں حق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنی طرف سے گڑھ کر اس کی بات کہے، وہ بھی جو حق آ جانے کے بعد اسے جھٹلائے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سچائی کو پیش کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہی متقین ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے کافی ہے، ایسے بندوں کو غیر اللہ سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ اگر ان سے پوچھو تو خود مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو سوچتے کیوں نہیں؟ مخالفت کرنے والوں سے کہہ دو کہ تم نہیں مانتے تو تم اپنے حساب سے عمل کرتے رہو اور میں اپنا عمل کرتا رہوں گا۔ انجام سامنے آ جائے گا کہ کون رسوا ہوا۔ اللہ نے الکتاب کو تم پر دنیا کے انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا اور جو بھٹکا وہ خود اپنے بھٹکے کا ذمہ دار ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی کا تجربہ تو اللہ روز کراتا ہے۔ وہ ہر نفس کو دو طرح کی وفات دیتا ہے، ایک اس کی موت کے وقت اور دوسری طرح کی اس کی نیند میں۔ پھر نیند کی حالت میں جن کی موت کا وقت ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو اپنی مدت پوری کرنے کے لیے واپس کر دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل نہ رکھنے والے اللہ کو چھوڑ کر اپنے شفاعت کرنے والے بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کے مالک نہیں ہیں۔ کہہ دو کہ شفاعت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ جب صرف خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کے اصول کو نہ ماننے والوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ انسان مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب نعمت عطا ہوتی ہے تو اسے اپنے علم کا نتیجہ کہتا ہے، حالانکہ وہ نعمت آزمائش ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق روزی فراغ اور تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر ڈالا ان سے کہہ دو کہ وہ غفور اور رحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے جتنی غلطیاں اب تک ہوئی ہوں سب کو ڈھانپ سکتا ہے، بشرطے کہ تم اپنے رب سے رجوع کرو اور ناقابل واپسی تباہی آ جانے سے پہلے اس کے آگے سرنڈر کر دو۔ تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت نامہ نازل ہوا ہے اس میں ہر موقع کے مناسب ترین احکام کا انتخاب کر کے عمل کرو، اس سے قبل کہ تم پر ایسا عذاب اچانک آ جائے جس کا تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ کہیں بات کو یہ حسرت نہ ہو کہ تم نے اسے سنجیدگی سے کیوں نہ لیا۔ سزا آ جانے کے بعد یہ نہ کہنے لگو کہ کاش ایک موقع اور مل جاتا تو میں صحیح عمل کرتا۔ تمہاری طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے اور اس سے قبل بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اگر شریک کیا یعنی دوسروں کے قوانین مانے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق اس کی قدر نہ کی۔ جب سور پھونکا جائے گا جنہیں اللہ چاہے ان کے علاوہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن انصاف ہوگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ کافروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور تقوی اختیار کرنے والوں کے گروہوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے داروغہ ان کا استقبال کریں گے، اور جنتی کہیں گے کہ اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس دن حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور زبان حال گواہی دے گا کہ حقیقی تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ المومن۔ حامیم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے جو زبردست اور علم والا ہے، جو گناہوں کو ڈھانکنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور اس کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ سخت سزا دے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ اس کے قوانین کے بارے میں جھگڑنے والے اگر زمین میں اقتدار میں ہوں تو اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس سے قبل قوم نوح بہت سی دوسری قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں جو تباہ ہو گئے۔ اللہ کے اقتدار کے حامل فرشتے اور اطراف کے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت اور جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور مومنین کے باپوں اور جوڑوں اور بچوں میں سے جو سوالے تھے ان کے لیے بھی جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اہل جہنم کہیں گے کہ اے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور دوسری مرتبہ زندہ کیا، اب یہاں سے نکلنے کی راہ بتا دے۔ کہا جائے گا یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تم سے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی تھی تو نہیں مانتے تھے، اور جب کوئی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا تب مانتے تھے۔ بس اے مومنو تم صرف اللہ کو پکارو اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھو۔
چاہے ان نہ ماننے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ ان منکرین سے زیادہ قوت رکھنے والی قومیں کیسے تباہ ہو گئیں۔ اللہ نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو انہیں جھوٹا جادوگر کہا گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ ہی کو قتل کر رائے دیتا ہوں جو دین بدلوا کر یہ فساد پھیلا رہا ہے، لیکن آل فرعون میں سے ایک خفیہ ایمان والا حضرت موسیٰ کی مدافعت کرتا تھا۔ وہ فرعون اور آل فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا اور ان کو مکمل دعوت پیش کرتا تھا۔ پھر جب آل فرعون پر عذاب آیا تو اللہ نے اس ایمان والے کو ان کے فریب سے بچا لیا، اور اب آل فرعون کو عالم برزخ میں صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم میں اس دنیا کے کمزور لوگ یہاں بڑے بننے والے اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، اب ہمارا کچھ عذاب کم کراؤ۔ وہ جواب دیں گے کہ اب تو فیصلہ ہو چکا، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں۔ وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ کر کسی ایک دن تو عذاب میں تخفیف کروا دو۔ وہ کہیں گے جب رسول تمہارے پاس واضح کلام لا چکے تھے اور تم نے انکار کیا تھا تو اب چیختے رہنا، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔